بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا الجزء الثالث، سبق نمبر جو ہے نا یہ الدرس الثانی والعشرون، 22واں سبق ابھی ہم پڑھیں گے۔ ترجمہ میں کروں گا اور تمرین۔ لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، کافا یکافئ کا معنی بدلہ دینا، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ مت دے۔ نیچے بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ ایک واقعہ جو پیغمبر کا ہے وہ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا گیا تاکہ ہم اس واقعے کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک سے مروی ہے، اللہ عنہ سے راضی، انہوں نے کہا کنت مع النبی، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے، وعلیہ بردن، اور آپ پر چادر تھی، غلیظ الحاشیہ، جس کا کنارہ سخت تھا، فجاذبہ اعرابی، اس کو آپ کو کھینچا ایک بدو نے، بردائہ، اپنی آپ کی چادر کے ساتھ، جذبتاً شدیدتاً، سخت کھینچنا، حتی اثرت حاشیۃ البردی، یہاں تک کہ چادر کے کنارے نے نشان چھوڑ دیا، فی صفحۃ عاتقہ، آپ کے گردن کے صفحہ پہلو کہہ لوں یا سطح پر، ثم قال، پھر اس نے کہا یا محمد احملنی علی بعیری ہذین، لاد دیں مجھے میرے ان دو اونٹوں پر، من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے، الذی عندک، جو تیرے پاس ہے، فانت لا تحمل من مالک، تو نہیں لادے گا اپنے مال سے، ولا من مال ابیک، اور نہ اپنے باپ کے مال سے۔ اب ظاہر بات ہے وہ بدو ہے نا، تو اس انداز میں، اس لیے اس نے نام لیا، تعظیم کے ساتھ نہیں بولا، تو ترجمہ بھی میں اس حساب سے کر رہا ہوں جس سینس میں اس نے جملہ بولا ہے، ادروائز تو ترجمہ فانتا آپ والا کریں گے، لیکن چونکہ وہ بدو ہے اس نے نام لے رہی ہے، اس لیے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں۔ فسکت نبی، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ پھر آپ نے کہا المال مال اللہ، مال تو اللہ کا مال ہے، وانا عبد، اور میں اس کا بندہ ہوں۔ آپ نے کہا وہ یقاد منک یا عرابی، اے بدو تجھ سے قصاص لیا جائے گا، ما اس چیز کا فعلت بھی جو تو نے میرے ساتھ کیا۔ اس نے کہا لا نہیں۔ آپ نے کہا لما، کیوں؟ اس نے کہا قال لانک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، کیونکہ تو برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتا۔ فضحک النبی، پس اللہ کے نبی ہنس دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم امر ان یحمل له علی بعیر شعیر، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے لیے اونٹ پہ ایک جو ہے وہ لا دیا جائے، ایک اونٹ پہ، وعلی الاخر، دوسرے پہ تمر، کھجوریں جو ہیں وہ لا دی جائیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ تمرین نمبر 22، من الذی کان یجلس مع النبی عندما دخل علیہ الاعرابی، کون بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ جب آپ کے پاس بدو آیا؟ داخل علیہ کا معنی ہوتا ہے پاس آنا۔ ماذا طلب الاعرابی منہ، بدو نے آپ سے کیا مطالبہ کیا؟ ماذا فعل الاعرابی معه، بدو نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ بما قابل النبی اساءۃ الاعرابی، اللہ کے نبی نے بدو کی برائی کا مقابلہ کس چیز کے ساتھ کیا؟ ما الذی اضحک النبی، کس بات نے اللہ کے نبی کو ہنسایا؟ بما امر، آپ نے کیا حکم دیا؟ ماذا تستنتج من هذا القصہ، اس قصے سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ اکتبھا بعبارتک، اس قصے کو اپنے الفاظ میں، اپنی عبارت میں لکھیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے الاسم لہ ثلاثۃ اقسام، آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں گرامر میں پڑھ دیتا ہوں۔ اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مفرد، ما یدل علی شیء واحد، جو ایک چیز پر دلالت کرتا ہے، ایک چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دلالہ کا معنی ہوتا ہے یعنی آپ کا ذہن کسی چیز کی طرف جائے، اس کو کہتے ہیں دلالت کرنا، رہنمائی کرنا۔ مثلا جیسا کہ کتاب، شجرۃ، طالب، معلم، ایک کتاب، ایک درخت، ایک طالب علم، ایک استاد۔ مثنی، ما یدل علی شیء اثنین، مثنی یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو 2 پر دلالت کرتا ہے، بزیادت الف و نون، الف نون کے اضافے کے ساتھ، اور یا و نون فی آخری، یا اس کے آخر میں یا نون کے اضافے کے ساتھ۔ مثلا جیسا کہ کتابانی، 2 کتابیں، کتابین، دوسری شکل ہے۔ شجرتان، یہ گرامر میں آپ نے پڑھا ہوا ہے نحو میں کہ بھئی حالت رفع میں کون سی مطلب ہے، اور حالت نصب اور جر میں کون سی شکل ہوتی ہے۔ شجرتان، شجرتین، معلمان، معلمین۔ جمع، ما یدل علی اکثر من اثنین، جمع وہ ہوتا ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا جیسا کہ کتب، کتابیں، اشجار، درخت، طلاب، طالب علم، بہت کئی طالب علم، معلمون، کئی استاد، معلمات، کئی استانیاں۔ ہاتھی المثنی والجمع لکل اسم من الاسماء الہاتیہ، مندرجہ اسماء میں سے ہر قسم کا تثنیہ اور جمع جو ہیں وہ لے کر آئیں۔ ساعۃ، مدرسۃ، مسجد، منزل، ملعب، گھڑی، مدرسہ، مسجد، گھر، کھیل کا میدان، نماز، دکان، بیت، شہر، گھر، سڑک، مدرس، عالم، تاجر، فلاح، کسان، طبیب، ڈاکٹر، مدرسۃ، استانی،
طالبتن طبیبتن ڈاکٹر عورت لیڈی ڈاکٹر، اختن بین بنتن اقربن بچو جملتن ایک جملہ۔ لیں جی یہ سبق ہے، اس میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔